کہ 7 ایسے پاورفل جن تھے جن کو عفریت کہا جاتا ہے. یہ ساتوں کے ساتوں جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھے, اور ان کے ماتحت اور بھی دوسرے جنات تھے. لہذا ان بڑے کمانڈر جنوں کو حضرت سلیمان کام کرنے کا حکم دیتے. حکومت میں بڑے بڑے تصویروں کو بنانا, حضرت سلیمان حضرت داؤد کی بڑی بڑی مورتیاں بنانا, بڑی بڑی ہانڈیاں بنانا, لوگوں کے رہنے کے لیے پتھروں میں گھر بنانا, زمین میں جا کر پانی میں جا کر وہاں سے موتی اور قیمتی سیپیاں لانا, یہ سارے کام جنات کیا کرتے, برابر ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں. محترم حاضرین, تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت ان کو دے کر رکھی تھی. ایک برے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل قرار دیا, جنات کا علم غیب جاننا. جنات کو علم غیب نہیں ہے. اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جنوں کے استعمال کے ذریعے جادو ہو یا اسی طرح کہانت بازی ہو, عرافیت ہو. عراف کہتے ہیں کہ انسان کسی گم شدہ چیز کو بتائے. اس کے علاوہ ہوتے ہیں جادوگر جو لوگوں پر جنات کے اثر کے ذریعے لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہوتا ہے کاہن. کاہن کہتے ہیں اس انسان کو جو آنے والی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. آپ کی موت فلاں فلاں وقت ہوگی, آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے یہ کریں گے. یہ سارے کام چاہے عراف ہو, ساحر جادوگر ہو یا کوہان ہو, اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور ایسا نہ ہو کہ ایک دھوکے باز اس دنیا کے مسئلے میں تم کو دھوکے میں ڈالے. اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے باز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دھوکے باز کون ہے. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, لہذا تم اس کے ساتھ کھل کر دشمنی نبھاؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان اور اسی طرح اس کے ساتھی سب مل کر تم کو بلاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر تم بھی جہنم والے بن جاؤ یا جہنم کے راستے میں چلنے والے لگ جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. یہ سورہ سبا ہے. سورہ سبا کی آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کی موت پر صرف ایک چھوٹے سے جانور نے, ایک چھوٹے سے کیڑے نے اس کو واضح کر دیا جو نیچے سے ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا. یہاں تک کہ جب وہ منہ کے بل نیچے گر پڑے تب جا کر جنوں کو پتہ چلا کہ اگر ہم علم غیب رکھتے تو اس عذاب مہین میں کبھی اتنا لمبا وقت باقی نہ رہتے. محترم حاضرین, اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں میں سے ایک نبی کے وفات کا ذکر کیا ہے, اور قرآن کے اندر یہ اکیلے ایسے نبی ہیں جن کے وفات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, ورنہ کسی نبی کے حوالے سے ان کی موت کی کیفیت یا ان کی موت کے وقت کی حالت کا ذکر نہیں کیا گیا. یہ نبی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے. اصل میں قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو ایک نشانی بنا دیا, کیونکہ اس وقت کے زمانے میں بہت سارے جنات جو لوگوں کے سامنے آیا کرتے, اور حضرت سلیمان کی ماتحت میں جنات تھے. انہوں نے اور جنات کی ایک جماعت نے سب جگہ یہ جھوٹ پھیلا کر رکھا تھا کہ جن غیب جانتے ہیں, جنوں کو وہ چیزیں پتہ ہیں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, غیب جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو ایک نمونہ بنا دیا, بلکہ حضرت سلیمان کی وفات کو ایک نمونہ بنا دیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو لوگوں میں عام کر سکے کہ جس طرح کچھ باتوں کو انسان جانتے ہیں ویسے ہی جنات بھی انہی باتوں کو جانتے ہیں. اس سے بڑھ کر جنات کے پاس طاقت نہیں کہ وہ غیب سے کسی چیز کو چرا سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضرت سلیمان, کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنانا شروع کیا تھا, لیکن حضرت داؤد اسے مکمل نہیں کر پائے, اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری دی, کیونکہ باپ بادشاہ تھے, نبی تھے, اور بیٹے بھی بادشاہ اور نبی بنے,
تو بیٹے کو ذمہ داری دی کہ وہ بیت المقدس کو بنائیں، اس کے در و دیوار کو مکمل کریں۔ اب بیت المقدس جو بناتے تھے وہ انسان نہیں بلکہ جنات بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ جنات کے ساتھ پوری سختی کے ساتھ برتاؤ کرتے، انہیں بخشا نہ کرتے۔ جو کام دیا جاتا اس کام کو اسی وقت پر کرنا ضروری ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان ان کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دیا کرتے تھے، لہذا اتنی سختی سے معاملہ کرتے۔ اب ہوا یہ، حضرت سلیمان کا معمول یہ تھا کہ جب بیت المقدس میں داخل ہوتے، بسا اوقات ایک دن، بسا اوقات ایک ہفتہ، بسا اوقات مہینہ کیا ہے بیت المقدس میں اندر ہی رہا کرتے، اپنا کھانے پینے کا سامان لے جاتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طاقت، ان کی بادشاہت ایسی تھی کہ اگر وہ مہینہ بھر، سال بھر بھی بیت المقدس میں رہیں، اندر رہیں، تب بھی حکومت کا کوئی کام نہ آگے ہوتا تھا نہ پیچھے ہوتا تھا، تمام چیزیں اپنے وقت مقررہ پر چلتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ماتحت میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرند و پرند بھی تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کا قصہ جب سنایا گیا تو صرف ایک پرندے کے غائب ہونے پر، صف میں خلل ڈالنے کی بنیاد پر حضرت سلیمان نے اسے عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان حکومت کے مسئلے میں، بادشاہت کے مسئلے میں ایک اعلیٰ معیار کردار رکھتے تھے، کسی ایک آدمی کی غیر حاضری بھی حضرت سلیمان کو ناپسند تھی، لہذا حکومت چلتی تھی۔ جیسے کہ تاریخی روایتوں میں بتایا گیا کہ جب حضرت سلیمان بیت المقدس میں داخل ہوتے تو بسا اوقات ایک مہینہ، بسا اوقات 2 مہینے، بسا اوقات ایک سال بھر، بسا اوقات 2 سال اندر ہی باقی رہتے، وہیں کھانا پینا ان کو پہنچایا جاتا اور وہیں پر رہا کرتے، باہر نکلتے بھی نہیں تھے، اور حکومت اپنے طریقے سے برابر روزانہ چلتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی آیا کہ حضرت سلیمان بیت المقدس میں داخل ہوئے اور کھڑے ہو کر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے اپنی لکڑی پر ٹیک لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں حضرت سلیمان کو وفات دے دی، یہیں پر انتقال کر گئے۔ مگر حضرت سلیمان کیونکہ لکڑی پر ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھے تھے، یا بعض روایتوں کے مطابق لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو لہذا لکڑی کی ٹیک کی وجہ سے ان کا جسم نیچے نہیں گرا، وہ ایسی ہی حالت میں رہے۔ اب تاریخی روایات یہ واضح طور پر نہیں بتاتی ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ تھا، بعض لوگوں نے کہا 1 مہینے تک اسی حالت میں رہے، بعض لوگوں نے کہا کہ 2 مہینے تک، بعض لوگوں نے کہا کہ 1 سال بھر تک حضرت سلیمان کی لاش اسی لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنے دن تھی، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آگے ہوا کیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دیمک جو ہے حضرت سلیمان کی لکڑی کو لگ جاتا ہے، وہ دیمک کیا کرتا ہے، دھیرے دھیرے اندر سے ان کی لکڑی کو کھانے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ لکڑی اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ویٹ وزن کو نہیں سنبھال پاتی تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اور حضرت سلیمان منہ کے بل زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب جنات بیت المقدس بنا رہے، جنات آزو بازو گھوم رہے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان برابر نماز میں لگے۔ اب وقت پتہ نہیں کتنا لمبا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت سلیمان منہ کے بل نیچے گر گئے، جنات کہنے لگے کہ کتنا برا برتاؤ ہمارے ساتھ ہے کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی کانوں کان خبر نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کی حفاظت اس طرح کی۔ تو جنات کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم غیب ہوتا، ہمیں غیب پتہ ہوتا تو ہم کب کا جان گئے ہوتے کہ حضرت سلیمان دنیا میں زندہ نہیں رہے ہیں، اور جب حضرت سلیمان دنیا میں زندہ نہیں رہے تو ان کے ڈر سے ہم ایسا کام کریں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کچھ عجیب طاقتوں سے نوازا تھا۔ معاملہ ہے جیسے کہ تاریخ روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے کہ شیطان اور جنات بھی حضرت سلیمان کے سامنے ادب سے رہا کرتے، کیونکہ اگر کوئی جن آپ کی نافرمانی کرتا تو آپ حکم دیتے کہ اے جن تو جل جا، تو فوراً وہ اللہ کے حکم سے جل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی تھی، کہتے کہ جن تو اپنے آپ کو وہاں باندھ لے اور تو ہلاک ہو جا، وہ جن ایسا ہی ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں طاقت دے رکھی تھی، لہذا جنات بھی آپ سے اس قدر کا خوف محسوس کرتے اور جو حکم حضرت سلیمان دیتے اس کو کیا ہے برابر کیا کرتے۔ محترم حاضرین، جنات کا ذکر کیا جائے، بتایا جاتا ہے کہ 7 ایسے پاورفل جن تھے جن کو عفریت کہا جاتا ہے، یہ 7 کے 7 جن حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے انڈر میں تھے، اور ان کے ماتحت اور بھی دوسرے جنات تھے، لہذا ان بڑے کمانڈر جنوں کو حضرت سلیمان کام کرنے کا حکم دیتے، حکومت میں بڑے بڑے تصویروں کو بنانا، حضرت سلیمان حضرت داؤد کی بڑی بڑی مورتیاں بنانا، بڑی بڑی ہانڈیاں بنانا، لوگوں کے رہنے کے لیے پتھروں میں گھر بنانا، زمین میں جا کر پانی میں جا
جا کر وہاں سے موتی اور قیمتی سیپیاں لانا، یہ سارے کام جنات کیا کرتے، برابر ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں محترم حاضرین۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت ان کو دے کر رکھی تھی۔ حضرت سلیمان نے اپنے مرنے سے پہلے اللہ سے دعا بھی کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم عمی ان الجن موتی حتی تعلم الناس ان الجن لا يعلمون الغیب۔ اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا اے اللہ میری موت کو تو جنات سے چھپا کر رکھنا، یہاں تک کہ جنات کو پتہ چل جائے کہ جو جھوٹا دعویٰ وہ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، یہ سارے ان کے دعوے جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ یہ آسمان پر جاتے ہیں اور آسمان پر جا کر وہاں سے غیب کی کوئی ایک خبر کو چرا لیتے ہیں۔ جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، زمین والوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے تعلق سے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں، تو یہ جنات جا کر ایک بات کو سن لیتے ہیں اور آ کر نیچے کاہن کو بتا دیتے۔ اس وقت ایسا تھا کہ بہت سارے کاہنوں کے پاس بہت ساری باتیں جو اصل میں آسمان میں ہوئی تھی ان کے پاس موجود تھیں، اور کاہن کیا کرتے؟ ان ساری باتوں کو کتابوں میں لکھا کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ بہت سارے کاہن جادوگر ہیں جنہوں نے بہت ساری باتوں کو آسمان سے جنات کے ذریعے چرا کر کتابوں میں لکھا ہے، تو حضرت سلیمان نے انہی جنات کو حکم دیا کہ جاؤ جتنی ایسی کتابیں سب کتابوں کو ڈھونڈ کر لاؤ، اور اگر کتاب کوئی باقی رہی تو وہ دن ہوگا اور تمہاری موت کا فیصلہ ہوگا۔ اب جنات مارے ڈر کے ساری زمین میں گھومنے لگے، اور جہاں جہاں جادوگروں نے کتابیں لکھی تھی جس کے اندر کچھ باتیں آنے والی ہونے والی تھی، ان ساری کتابوں کو اٹھا کر لے گئے۔ حضرت سلیمان جس تخت پر بیٹھا کرتے تخت کو ہٹایا اور وہاں پر ساری کتابوں کو نیچے گاڑ دیا، زمین میں گاڑ دیا، اور مٹی پر اس پر پوت کر کیا ہے اس تخت کو اوپر رکھ دیا۔ اور حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اس تخت کے قریب کوئی جن بھی آئے اے اللہ تو اسے جلا کر رکھ دینا۔ لہذا حضرت سلیمان اسی تخت پر بیٹھا کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اسی تخت پر کیا ہے بیٹھے بیٹھے وفات دے دی، دنیا سے چلے گئے، یہاں تک کہ جب نیچے گر گئے تو جنات ان کو دیکھنے قریب بھی نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ حضرت سلیمان اس کرسی کے قریب تھے۔ لہذا جا کر بتایا کہ حضرت سلیمان گر گئے، لہذا انسان آئے اور آ کر کیا ہے ان کے باڈی کو، ان کے جنازے کو وہاں سے اٹھایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کو ہم نے نشانی کیوں بنایا؟ تاکہ جنات جو جھوٹا دعویٰ کرتے تھے ہم علم غیب رکھتے ہیں، یہ بات کیا ہے ان کی جھوٹی ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، لمبا عرصہ گزر گیا۔ جو لوگ اس وقت تھے سب جانتے تھے کہ جنات جھوٹ بولتے، جنات لوگوں کو دھوکہ دیتے، جنات ڈرا کر کیا ہے اپنی عبادت کے لیے یا اپنی من مانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ایسے ہی یہ جنریشن 100 سال کا عرصہ گزر گیا، جنات انسان کی شکل میں انسانوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کیا تمہیں پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جنوں پر، پرندوں پر کیسے حکومت کرتے تھے؟ اصل میں یہ سارے کام حضرت سلیمان جادو کے ذریعے کرتے تھے۔ اگر تم کو پتا کرنا ہے وہ جادو کیا ہے تو جاؤ حضرت سلیمان کو جو تخت رکھا ہے اس تخت کو ہٹاؤ اور نیچے کھود کر دیکھنا، تمہیں کتابیں ملیں گی، وہ کتابیں جن کو پڑھ پڑھ کر حضرت سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ اب جنات تو اس کے قریب جا نہیں سکتے تھے، لہذا انسان جاتے ہیں اس کرسی کو ہٹاتے ہیں اور وہاں سے ان کتابوں کو نکالتے ہیں جو کبھی جادوگروں کی تھی، جن کو کبھی سلیمان علیہ السلام نے وہاں دفن کیا تھا۔ پھر اسی پروپیگنڈے کو دوبارہ پھیلایا گیا کہ جنات کیا ہے علم غیب جانتے ہیں، اور حضرت سلیمان بھی جنات پر حکومت اسی جادو کی وجہ سے کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، حضرت سلیمان نے جادو سیکھ کر، جادو کے ذریعے حکومت کر کے کفر نہیں کیا، یہ کفر تو شیاطین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی موت کو وجہ بنا کر رکھ دیا تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ جنات علم غیب نہیں رکھتے۔ محترم حاضرین، اس قصے سے کچھ بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کسی چیز کو بڑا حقیر و معمولی سمجھتا ہے، انسان چیزوں کو حقیر و معمولی سمجھتا ہے، لیکن بسا اوقات ایک حقیر چیز بھی پوری حکومت کو نیچے گرا دیتی ہے۔ اب دیکھیے جسے ہم دیمک کہتے ہیں، جسے ہم پسو یا دیمک کہتے ہیں، جو لکڑی کو کھاتا ہے، جب حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا ساری حکومت برابر سے چل رہی تھی، سارے لوگ اپنا کام کر رہے تھے، حضرت سلیمان لمبے وقت تک اس لکڑی پر تھے، لیکن جب اس ہلکے سے دیمک نے لکڑی کو کھا لیا اور حضرت سلیمان نیچے گرے، حقیقت میں حضرت سلیمان نہیں پوری حکومت نیچے گر گئی۔ کس کی وجہ سے؟ ایک چھوٹے سے کیڑے کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے جانور کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات ایک حقیر چیز بھی ایک ایسا کارنامہ کر دیتی ہے کہ ایک حقیر چیز بھی پوری حکومت کو گرانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔
محترم حاضرین، بات اگر اس کی جائے، جانوروں کی جائے، یہ بات آپ کے سامنے دہرائی گئی ہے۔ حیوانات سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، ہم نے مردوں کو دفنانا حیوانات سے سیکھا، بلکہ یہ جو بڑی بڑی عمارتیں آج کل بنائی جاتی ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جنہوں نے اصل میں اس کانسیپٹ کو، اس فکرے کو پیش کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ حقیقت میں بڑی عمارتوں کو بنانے کا تصور یہ شہد کی مکھیوں سے لیا گیا، کہ ایک جتا جو آسمان میں لٹکتا ہے اسے پے در پے عمارت کے انداز میں کیسے بناتے ہیں، لہذا وہاں سے اس فکر کو اور اس کانسیپٹ کو اٹھا لیا گیا اور انسان نے اس کو کیا ہے زمین میں لاد کر بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ یہ ہوائی جہاز جو بنائے گئے، یہ جو تیار حربی طیارے جو فائٹر جیٹس بنائے جاتے ہیں، اس کا تصور کہاں سے آیا؟ اس کا تصور بھی انسانوں نے پرندوں سے لیا، کہ کس طرح پرندے اپنے دونوں پروں کے ذریعے اڑتے ہیں، کس طرح ان کی پروں کا شیپ ہے۔ لہذا انسانوں نے کیا ہے جانور سے بے شمار چیزیں سیکھی ہیں، جس کے ذریعے کیا ہے انسان نے دنیا میں رہ کر ترقی کرنے کی کوشش کی۔ محترم حاضرین، اس قصے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر دنیا کی سب سے بڑی حکومت بھی ہوگی، اس کے بعد بھی وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مشرق سے مغرب پھیلی ہوئی تھی، انسان، جنات، چرند و پرند، یہاں تک کہ ہوا کو بھی اللہ نے آپ کے قبضے میں کر رکھا تھا۔ ایسے بادشاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا اے اللہ، جیسی بادشاہ تو نے مجھے دی ہے، ایسی بادشاہ میرے بعد کسی کو نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی لاج رکھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، اچانک ایک جن رئیس الشیطان ابلیس آپ کی نماز کو کاٹتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی گردن پکڑ لی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اتنی زور سے اس کی گردن کو پکڑا تھا کہ اس کا لعاب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر گر گیا تھا، اور اللہ کے نبی اس کے لعاب کے ٹھنڈک کو محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اسے پکڑا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دو اور یہ انسانی شکل میں آ جائے اور سارے بچے، مدینہ کے بچے اس جن سے کھیلنے لگ جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے بھائی سلیمان کی مجھے دعا یاد آ گئی، جس میں حضرت سلیمان نے کہا تھا اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میری بات ایسی بادشاہت کسی کو نہ دی جائے۔ اللہ کے نبی نے اسی خیال سے اس جن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسے نبی جن کے جیسی حکومت دنیا میں بعد میں کسی کو نہیں دی گئی، اگر اللہ نے ان کو موت کے گھیرے میں پکڑ لیا تو دنیا کا کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ ہر انسان کو موت ہے، لہذا چاہے وہ انسان جتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو یا کتنا کمزوری کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک برے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل قرار دیا، جنات کا علم غیب جاننا۔ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو جنوں کے استعمال کے ذریعے، جادو ہو یا اسی طرح کہانت بازی ہو، عرافیت ہو، عراف کہتے ہیں کہ انسان کسی گم شدہ چیز کو بتائے۔ بہت سارے ایسے ڈھونگی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ علماء ہیں، ہم کیا ہیں جنات کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ہمارے پاس مؤکل جن موجود ہیں، لہذا اگر آپ کی کوئی چیز گم جائے تو ہمیں آ کر ہم سے پوچھئے، ہمیں اتنا پیسہ دیجئے، آپ کی گمی ہوئی چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ڈیٹیل سے بتائیں گے کس نے اٹھایا، کہاں ہے، کیا ہے۔ لہذا ان کو کہا جاتا عراف، یعنی گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتانے والے۔ اس کے علاوہ ہوتے ہیں جادوگر، جو لوگوں پر جنات کے اثر کے ذریعے لوگوں پر جادو کر دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد کے لیے کہیں۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے کاہن۔ کاہن کہتے ہیں اس انسان کو جو آنے والی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کی موت فلاں فلاں وقت ہوگی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے یہ کریں گے، آپ جو جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں، چاہے وہ تاریخ پچھلی ہو یا آنے والی ہو، چاہے پریزنٹ ہو یا ماضی و تاریخ ہو، دونوں اعتبار سے کچھ غیبی دعوے یہ کاہن کرتے ہیں۔ یہ سارے کام چاہے عراف ہو، ساحر جادوگر ہو یا کوہان ہو، اسلام نے ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا، اور اسلام کہتا ہے کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ بما یقول، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عراف کے پاس آتا ہے، اس سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے اور جو جواب دیتا ہے اس کو صرف مان بھی لیتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ غیب کا دعویٰ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، غیب اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا اگر جادوگر دعویٰ کرے، کاہن دعویٰ کرے، عراف دعویٰ کرے، تو بنیادی مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ایک مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جنات جو محنت کا کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنات خود کہا کرتے تھے کہ ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر ہم جنات کو غیب کا علم ہوتا تو اس عذاب میں ہم مبتلا نہ ہوتے۔
اب حقیقت میں وہ کام تھا جسے وہ روزانہ کیا کرتے تھے، مگر جنات نے ایسا کیوں کہا کہ یہ کام ہمارے لیے عذاب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ عذاب کا جو لفظ ہے ہر سخت چیز پر استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی انسان کو کام زیادہ ہو گیا تو کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھ پر عذاب ہے۔ عذاب کا مطلب آسمان سے نازل ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی کام جو انسان کے لیے محنت کا ہو، مشقت کا ہو، تو انسان اسے عذاب سے تعبیر کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بھی حدیث میں لفظ عذاب کو ایک معمولی کام کے لیے استعمال کیا، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان السفر قطعۃ من العذاب او قطعۃ من النار۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سفر کرنا یہ عذاب کا ایک حصہ ہے، جبکہ آج کے وقت میں دیکھا جائے تو لوگ جیسا سفر کرتے بڑے آرام سے کرتے ہیں، مگر سفر میں جو محنت، جو دشواری انسان کو ہوتی ہے، تو ہر دشواری کو انسان لفظ عذاب سے تعبیر کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد سورہ سبا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایسا نہ ہو کہ ایک دھوکے باز اس دنیا کے مسئلے میں تم کو دھوکے میں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھوکے باز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ دھوکے باز کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم اس کے ساتھ کھل کر دشمنی نبھاؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اور اسی طرح اس کے ساتھی سب مل کر تم کو بلاتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کر تم بھی جہنم والے بن جاؤ یا جہنم کے راستے میں چلنے والے لگ جاؤ۔ محترم حاضرین، یہ بات جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو وسوسے میں مبتلا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے شیطان سے بچنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چالوں کو بھی ہمیں بتا دیا کہ شیطان کون سی ایسے طریقے، کون سے ایسے چال یا کون سے ایسے راستے بنتا ہے جس کے ذریعے وہ انسان کا شکار کرتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ شیطان کے بارے میں جانے، اس کے راستوں کو پتا کرے کہ کن راستوں کے ذریعے وہ کسی انسان کا شکار کرتا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں، حدیثوں کے اندر بے شمار ایسے راستے بیان کیے گئے جن کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے۔ کہا بھول جاؤ کہ تمہارے زندگی کو یہ مقصد ہے، عبادت کرنا یہ آپشن ہے، اصل میں کھانا ہے، اپنے جسم کو سنوارنا ہے، اصل میں کمانا ہے، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ انسان کو شیطان سب سے پہلے گمراہی میں ڈالتا ہے تو اس کی زندگی کے مقصد کو بھلا دیتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے عبادت کے خاطر پیدا کیا، لہذا جو انسان اپنے مقصد کو بھول جائے سمجھ لیجئے کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس کام میں کوئی مطلب نہیں ہے، جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے نصیحت کرتے ہوئے کہا گیا کہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا برکت مہینہ ہے، طاق راتیں چل رہی ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے کاموں میں لگ گئے جیسے IPL دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، یا اسی طرح OTT پلیٹ فارم، ویب سیریز، یہ ایسے کچھ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے کام ہیں جو فضول ہے، جس سے انسان کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، بلکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا۔ ایسے سارے کام ہمارے نوجوان ان دنوں میں کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، نماز ختم نہیں ہوتی ہے، سلام کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پہلے سکور پوچھا جاتا ہے، یہاں سے باہر نکلیں۔ ابھی بار بار نصیحت کی گئی کہ طاق راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ دن میں تو کھانا ہے، مغرب بعد بھی کھانا ہے، لیکن طاق راتوں میں بھی لوگوں کو کھانا ہے، طاق راتوں میں بھی لوگوں کو بکواس کرنا، اپنا وقت برباد کرنا، یہ سارے کام شیطان کے ہتھ کنڈے۔ شیطان چاہتا ہے کہ مسجد طاق رات میں خالی ہو جائے، قرآن پڑھنے والے، عبادت کرنے والے یہاں نہیں باہر چلے جائیں، باہر جا کر گپے شپے لگائیں، لوگوں سے باتیں کریں، خیر خیریت پوچھیں، اور بہت سا وقت ایسا دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات بتا دی گئی کہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک یہ طاق رات ہوتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کو جلدی پڑھایا جائے تاکہ پکانے کا وقت ہے۔ محترم حاضرین، سب جانتے ہیں کہ رات کا سارا وقت یہ عبادت کا ہے۔ اگر پتا ہے کہ عبادت کرنا ہے تو خواتین سے بھی گزارش ہے وقت سے پہلے پکا کر آیا کریں۔ طاق راتوں میں پکانے کا بہانہ لے کر نمازوں کو جلدی کروانا، پکانے کا بہانہ لے کر مسجدوں کو جلدی خالی کرنا، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور ان کے ذریعے مثال کے طور پر شیطان انسان کو بتاتا ہے کہ تمہیں کھانا ہے، تمہیں پکانا ہے، لہذا مسجدوں سے جلدی چلی جاؤ۔ لہذا دیکھا جاتا ہے کہ آدھی رات نہیں ہوتی ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کیا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا؟ یہی صحابہ کا طریقہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخری 10 راتوں میں اپنے آپ کو اس طرح فارغ کرتے کہ مسجد سے باہر نکلتے نہیں تھے. کیا آپ کو کھانے کی فکر نہیں تھی؟ کیا آپ کو پینے کی فکر نہیں تھی؟ مگر کھانا پینا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, جو مقصد آپ میں سے ہمارے سے اکثر کا ہو گیا ہے کہ ہم کو سحری کرنا ضروری ہے. صحابہ وہ تھے, یہی رمضان کا مہینہ تھا, 17 رمضان تھا, رمضان رہ کر صحابہ نے جنگ لڑی ہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو کھانے پینے کے بہانے لے کر آدھی طاق رات یا آدھی رات چھوڑ کر گھر جانا. اللہ سے معافی مانگے, شیطان کے اس کھندکنڈے میں نہ پڑے. کمانا, جینا, کھانا پینا یہ انسان کا لگا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دے گا, لیکن طاق راتوں کو محروم کر کے یقیناً انسان اپنے لیے خیر نہیں, انسان اپنے لیے بربادی کو تلاش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. محترم حاضرین, شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو اصل مقصد سے بھٹکا کر غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. شیطان کرتا ہے کہ انسان کے ذہن میں بہت ساری وسوسے ڈال دیتا ہے. شیطان ڈالتا ہے کہ جب تک تم غیبت نہیں کرو گے, جب تک تم چغلی نہیں کرو گے, جب تک تم اپنے بھائیوں کی برائی نہیں کرو گے, تمہارا چلنے والا نہیں ہے. یہ شیطان لا کر انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا ہے. محترم, شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو رزق کے مسئلے میں گھبرا دیتا ہے. تمہیں اولاد کرنا ہے تو دیکھو تمہاری کمائی ہے کہ نہیں. تمہارے 3 بچے ہو گئے, چوتھا بچہ پیدا کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اس کی ذمہ داری کو اٹھا سکتے نہیں ہو. اولاد کے مسئلے میں, کمائی کے مسئلے میں شیطان ان کے دل میں خوف ڈال دیتا ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں, اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے. آپ کمائیں نہ کمائیں, آپ بھوکے رہ جائیں, لیکن وہ بچہ اپنا رزق لے کر آیا ہے, وہ اپنا رزق کھائے بغیر دنیا سے جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو یتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر, کہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے, اللہ بن مانگے, بن محنت کے, اور اسی طرح بن کسی تصور کے اللہ تم کو ویسا رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. گھونسلے سے نکلتے ہیں, پتہ نہیں کہاں رزق ہے, لیکن اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ بھوکے کبھی نہیں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ اس توکل کی وجہ سے ان کے پیٹ کو بھر کر بھیج دیتا. محترم حاضرین, کمانے کا بہانہ لے کر جو آدمی نمازوں سے غائب ہوتے ہیں, دیکھا جاتا ہے نمازوں کی پابندی نہ کرنا. اللہ معاف فرمائے, ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضانی مسلمان ہیں, رمضان ہے مسلمان ہے, رمضان جاتے ہی شیطان سے پہلے یہ لوگ اللہ کی مسجدوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. شیطان اصل میں دل میں گھر کرتا ہے, شیطان انسان کے جسم پر پوری حکومت نہیں کرتا ہے. لہذا رمضانی نہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے بنے, نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے. یقیناً یہ دنیا مختصر ہے. اللہ نے رمضان کے بارے میں کہا ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, آئے ہیں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دن گنے چنے ہر انسان کی زندگی میں لکھ کر رکھے ہیں. اگر آج اللہ کے لیے وقت نہیں دیں گے, وہ وقت آئے گا کہ اللہ سے وقت مانگیں گے, اللہ سے مہلت مانگیں گے, لیکن اس وقت نہ وقت ملے گا اور اس وقت نہ مہلت دی جائیں گے. محترم حاضرین, انسان کے پاس شیطان آتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. نماز میں آتا ہے, کہتے ہیں اذکر کذا, فلاں چیز کو یاد کرو. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے, ہوش کب آتا ہے؟ جب سلام پھیرا تھا تب اسے ہوش آیا. کیونکہ شیطان ہمیشہ جب بھی انسان عبادت کرتا ہے اس کے ذہن میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر, فلاں چیز کو یاد کر. قرآن پڑھ رہے ہوں گے, زبان چل رہی ہوگی, مگر دماغ کہیں اور ہوگا. ایسا شیطان وسوسہ کرتا ہے. کھالی بیٹھا انسان, کچھ نہیں پتا, اچانک شیطان آ کر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. انسان موبائل نکالتا ہے اور حرام چیزوں میں لگ جاتا ہے, جبکہ وہ چیز اس کے تصور میں تھی نہیں. جب بھی شیطان انسان کو گمراہ کرے, شیطان اس کے پاس اس راستے سے آئے, اللہ کے نبی نے ہتھیار بتاتے ہوئے کہا کہ فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے بائیں جانب تھوک دو, بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو, شیطان کا وسوسہ انسان سے ختم ہو جائے گا. محترم حاضرین, شیطان برے کاموں کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے. اسی طرح شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان انسان کو فقیری کا ڈر دکھاتا ہے, اسی طرح فحش کاموں کی طرف لے جاتا ہے, بلکہ شیطان آپس میں لڑائی جھگڑا لگا دیتا ہے. شیطان کا سب سے محبوب کام کیا ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دیا جائے. بسا اوقات کچھ لوگ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ شوہر بیوی بڑے خوش ہیں, ایک عورت آتی ہے آ کر اس کی بیوی سے کوئی بات کو کہہ دیتی ہے, لہذا وہ بات لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے. شوہر کے پاس کوئی آدمی آتا ہے آ کر بات کہہ دیتا ہے, لہذا لڑائی کی وجہ بن جاتی ہے. محترم حاضرین, کبھی شیطان نہ بنے نہ کبھی شیطان کے چیلے بنے. تاریخ کی روایت میں ذکر کیا جاتا ہے, ایک بڑے محدث تھے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کا درس چل رہا تھا. ایک انسان آیا, ایک انسان مسجد میں داخل ہوا, آ کر درس میں قریب بیٹھ گیا. جیسے ہی درس ختم ہوا وہ آ کر کہنے لگا کہ فلاں فلاں آدمی کو میں نے چوک میں دیکھا ہے کہ وہ آپ کو گالی دے رہا تھا, وہ آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا. آ کر عالم صاحب سے کیا کہتا ہے کہ فلاں فلاں آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہاں بیٹھ کر وہ گالی دے رہا ہے. تو اس عالم صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو وہ وہاں بیٹھ کے گالی دے رہا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن شیطان چاہتا تھا کہ وہ بات مجھ تک پہنچے اور شیطان نے تمہارا اختیار کیا, لہذا یہ شیطان کے چیلے.
لوگوں کو نہیں پتا، لیکن لوگ آ کر لوگوں میں کانوں میں بات کو ڈال دیتے. اور آج رشوت پیسے سے زیادہ کان کی رشوت لی جاتی ہے. آ کر کان میں کسی نے کہا آپ کے بھائی نے ایسا کہا ہے، آپ کے چچا نے ایسا کیا، آپ کے خاندان والوں نے اس نے کیا. یہ ساری شیطانی ہتھ کنڈے. جب بھی اس طرح کی بات سنیں تو سمجھ جائیں کہ شیطان تو نہیں لیکن یہ شیطان کا چیلا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اسی میں چغل خوری ہے، غیبت ہے، ایک دوسرے کی عیب جوئی ہے، گھروں کے راز دوسروں کے سامنے بتانا، یہ ساری چیزیں اسی کے ماتحت میں آتی ہیں. اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ شیطان کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، شیطان کے وسوسے کو خون کی طرح انسان کے رگوں میں ڈال کر رکھا ہے. لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو اس طرح کے وسوسے سے بچ جاتا ہے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ اور دنیا کے اندر جتنے بھی قسم کی برائی ہیں، چاہے بیڑی سگریٹ پینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یا اسی طرح حرام رزق حاصل کرنا، یہاں تک کہ شرک کرنا، ان سب کا ذمہ دار شیطان ہے. اور شیطان یہ سارے کام کرتا ہے. اس کے علاوہ مومنوں میں خوف شیطان ڈال دیتا ہے. بی جے پی سرکار آ گئی، اب تمہارا بھلا نہیں ہے. یہ مومنوں کے دلوں میں ڈر کہاں سے آیا؟ یہ ڈر شیطان کی وجہ سے آیا. یاد رکھیے، نہ کوئی حکومت وقت کو بدلتی ہے، نہ کسی ظالم بادشاہ کی وجہ سے وقت بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. دن بدلتے ہیں، دنوں کو اچھا اور برا کرنے والا اللہ ہے. دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ذکر کیا گیا نصیحت کرتے ہوئے کہ تجارت، یہ خاص کر جو سیاست کی باتیں ان کو چھوڑ دیں. کاہے کوئی بھی پارٹی آئے، چاہے دنیا کی کیسی بھی حکومت آئے، اگر آپ کا عمل صحیح نہیں ہے، اگر آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے، اللہ کبھی بھی آپ کی حالتوں کو نہیں بدلے گا. حالتیں حکومتیں نہیں بدلتی ہیں، حالات کو حکمران نہیں بدلتی ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر ہے. ہم کہتے ہیں کہ حالتیں اللہ بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. دنوں کو اچھا کرنا، دنوں کو برا کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اپنے عمل کو سدھاریے، اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دے گا. حکومت کا یہ جو بہانہ یا یہ سرکاروں پر بہانہ تھوپنا کہ ان کی وجہ سے ہمارے حالات ہوئی، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس طرح شیطان کیا ہے، لوگوں میں خوف کو مبتلا کر دیتا ہے. اور اسی طرح شیطان انسان کے دل میں امیدیں پیدا کر دیتا ہے کہ چلو مال کی طلب کرو، تمہارا ایسا بڑا محل ہے، تمہاری ایسی بیوی ہے، تمہارے ایسے بچے. جھوٹی تمنائیں انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، کہ شیطان امیدیں پیدا کر دیتا ہے اور شیطان کی ساری امیدیں یہ جھوٹی ہیں. اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو حکم دیتا ہے کہ اس کی تخلیق کو بدل دے. اللہ نے جس حالت میں پیدا کیا، حالت کو بدل دے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے ایبرو بنائے. عورتیں کیا کرتی ہیں، جا کر اس ایبرو کو صحیح اونچا کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی جسم میں عیب بنایا، اس عیب کو درست کر کے صحیح کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، اس کے بعد بھی لینس کا استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کی خلقت کو بدلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی خلقت کو بدلے گا، اللہ قیامت کے دن ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھے گا. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے. اسی طرح اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. اور خصوصی طور پر شیطان علماء کے پاس آتا ہے. شیطان کس کے پاس آتا ہے؟ علماء کے پاس آتا ہے. کیونکہ جب علماء حق سے بھٹک جائیں، علماء مخلص نہ رہیں، تو جتنے متبعین ہیں وہ کبھی مخلص نہیں ہوں گے. جب عالم کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو ان کے ماتحت لوگوں کے اندر کبھی اخلاص نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے انبیاء کو جب بھی بھیجا، سب سے اونچے اخلاق والے بنا کر بھیجا، تاکہ ان کے بعد جو آئیں گے انہی کے اخلاق سے سیکھیں گے. لہذا شیطان علماء کے پاس آتا ہے. بسا اوقات ان کی زبان سے غلط چیزوں کو جاری کرا دیتا ہے، بسا اوقات غیر اخلاقی چیزیں ان سے کروا دیتا ہے. کیونکہ جب علماء عوام کے نزدیک مجروح ہو جائیں تو بھی دین کس سے سیکھیں گے؟ نہ اب جبرائیل آنے والے ہیں، نہ لوگوں کے لیے آسمان کتاب سے نازل ہونے والی ہے، نہ لوگ خود سے قرآن و حدیث کو سیکھ سکتے ہیں. ایک ہی ذریعہ بچا ہے، وہ انبیاء کے بعد وہ علماء ہیں، جن کی وراثت کے ذریعے، جن انبیاء کو اللہ نے وارث بنائے، ان کے ذریعے آپ علم سکتے ہیں. وہی علماء کے مقام کو شیطان لوگوں کے سامنے گھٹا دیتا ہے. یہ پیٹ والے ہیں، یہ پیسے کے لیے کرتے ہیں. اس طرح کے وسوسے شیطان ڈال دیتا ہے تاکہ علماء کی عزت نہ کی جائے. اور جب لوگ علماء کی عزت نہیں کریں گے، کبھی ان کے علم کی عزت نہیں کریں گے. اور جو آدمی علم کی عزت نہیں کرے گا، کہاں سے اس کے پاس رہنمائی آ سکتی ہے؟ اس کے علاوہ شیطان بے شمار وسوسے ڈالتا ہے. اس لیے بیان کیا گیا کہ جب بھی قرآن پڑھنے جائے تو انسان کیا کرے؟ اعوذ باللہ پڑھا کرے، کیونکہ شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو صحیح دین کو سمجھ کر، شیطان کے وسوسے اور اس کے ہتھ کنڈے کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ شیطان کے اس وسوسے سے بچنے کی ہر کسی کو توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.